بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہماری جو بات مکمل ہوئی تھی وہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تک ہوئی تھی۔ ان اولیاء کرام کے بارے میں آج کے اس درس میں مزید مختصراً چند گزارشات اور کرنی ہے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، حقیقی اولیاء اللہ، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ ہمارے لیے سعادت مندی بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ لیکن اس احترام میں اور اس محبت میں ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ان اولیاء اللہ کو کہیں ہم خدائی درجے تک نہ پہنچا جائیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ ان کو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہی سمجھا جائے اور ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، لیکن ان کو کسی طرح بھی حاجت روا یا مشکل کشا یا مصیبتوں کو، بلاؤں کو دفع کرنے والا وغیرہ وغیرہ اس چیز کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مصائب کو دور کرتے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہمیں ہو تو وہ ضرورت ہماری اللہ جل مجدہ پورا کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتے۔ ان اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا صفات ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھیں۔ ایک چیز تو میں آپ کو حدیث کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے اور صالح کی علامت کیا ہے۔ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، یہ نیک صالح ولی کی نشانی ہے۔ نہ کہ ہمیں اس کو دیکھ کر شیطانیت، الٹی سیدھی حرکات، ناچنا کودنا، ڈھول ڈمکا فلاں، یہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ دوسری فضیلت اللہ کے ولی کی، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی نیک صالح دوست کے ساتھ دشمنی کی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک بات آپ نے یہی والی سود کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جو میرے نیک صالح اور دوست ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اولیاء اللہ کی شان ہے، نیک اور صالح لوگوں کی شان ہے، وہ قابل قدر ہیں، قابل عظمت ہیں، قابل احترام ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ لیکن اس سے آگے چل کر ان کے قدموں میں پڑنا یا سجدے کرنا یا ان سے مانگنا، مسائل حل کروانا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہی یہ ہمارا نظریہ ہے۔
ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک اور علامت جو مکتوبات شیخ الاسلام رحمہ اللہ میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ شیخ اور بزرگ جو بھی ہو وہ متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو، اس کی زندگی میں سنت ہی سنت ہو، کامل اتباع سنت کرنے والا ہو۔ اگر کسی کی زندگی میں سنت ہی نہیں ہے آقا کی، وہ جتنا بھی وہ ہو جائے اپنے آپ کو، اس کو ہم قبول اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے۔ تو متبع سنت ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اولیاء اللہ کا، یہ جا کر جڑتا ہے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ۔ چلتے چلتے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اولیاء اعظام کا، سلسلہ قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، یہ سارے سلسلے چلتے چلتے حضرات صحابہ کرام تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو جب ان تک پہنچتی ہیں تو صحابہ کرام تو متبع سنت تھے، وہ تو نبی کی ایک ایک سنت کو لے کر چلنے والے تھے۔ تو جب اس سلسلے کو کوئی لے کر چلنے والا ہوگا تو اس کے لیے متبع سنت ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے کہے کہ میں یہی طرح اللہ کا ولی ہوں، نیک ہوں، بزرگ ہوں، اور اپنی پیری مریدی کا سلسلہ جاری کیا ہو، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے اندر اتباع کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ بدعات کے اندر مبتلا ہے، الٹی سیدھی حرکات کر رہا ہے دین کے اندر، جیسا کہ آپ دیکھتے بھی ہیں، اب تو میرا خیال دیکھنا مشکل ہی نہیں رہا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی بدعتی انسان ہے تو بدعتی انسان کی تو امامت کے لیے بھی کلام ہے اس کے اندر کہ اس کو امام بھی بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، جو بدعتوں کے اندر مبتلا ہو۔ تو جو بدعتیں کر رہا ہو، سنت کی طرف جاتا ہی نہیں ہو، تو اس کو کیسے ہم اپنا بزرگ، نیک اور ولی مان سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بدعتی انسان کو، خلاف سنت زندگی گزارنے والوں کو ہم اپنا امام اور مقتدا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، اس کی زندگی کے اندر سنت دیکھو، اتباع سنت ہے تو ہاں پھر سمجھو کہ واقعتاً یہ چیز ہے۔ اور اگر نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں آپ کو بہت سارے ملیں گے، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اور دوسری علامت جو لکھی ہے کہ ایسے شخص کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، متکبر نہ ہو کہ جو تگڑا قسم کا مرید آئے تو سلام، اور جو تگڑا کمزور نہ ہو تو اس کی طرف دیکھے بھی نہ، یہ چیز نہیں۔ عاجزی والی ہو، انکساری والی زندگی ہو، اور اللہ کے ولی کی، بزرگوں کی، نیک صالح لوگوں کی جو زندگی ہے وہ زندگی اس کی بھی ہونی چاہیے۔ تو ایسا شخص قابل قبول ہے۔ شیطان کا آپ دیکھ لیں کہ شیطان، ابلیس، اس کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تکبر نہیں کرتا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کروں گا؟ نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تکبر تھا اور غرور تھا۔ اسی طریقے سے اگر اس انسان کے اندر بھی غرور اور تکبر ہے، عاجزی اور انکساری والی کیفیات نہیں ہے اس کے اندر، اور کسی کے ساتھ تو صحیح مل رہا ہے، کسی کو گھاس بھی نہیں ڈال رہا ہے، اور رستے میں چلتے ہوئے اس کی شان ایسی ہے، ہٹو بچوں والی ہے، متکبرانہ شان سے چل رہا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا، یہ چیز ولایت کے قابل نہیں ہے۔ اس ولایت کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی۔ تو یہ دو آسان سی علامات کہ ایک اتباع سنت ضروری ہے جو بھی اللہ کا نیک صالح بندہ ہو، اور دوسرے نمبر پر غرور اور تکبر والا نہ ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو، اور دین پر صحیح طریقے سے چلنے والا ہو، اور جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، نہ کہ فضولیات اور خرافات یاد آ جائیں۔ جہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھو، دنیا بے شک اس کے سامنے گری پڑی ہو، کبھی بھی اس شخص کو قبول نہ کریں، اس کو کبھی بھی قبول نہ کرے کہ ایسا شخص وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے
وہ بدعتی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اللہ کا نیک ولی صالح بندہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی جی بات؟ یہ اولیاء اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہی مسائل میں دو تین مسئلے آج کے درس میں بھی ذکر کیے دیتا ہوں۔ نماز کا چونکہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب سجدے کے لیے نیچے جھکتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کی کوہنیاں نماز میں یوں، دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگوں کی عادت ہے یوں، اور ساتھ والا دائیں والا اور بائیں والا انتہائی مشقت میں ہوتا ہے اور وہ اپنا سجدہ ادا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے اور دوسروں کو اذیت دینا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو نماز کے اندر بچانا ہے۔ نماز میں آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو مناسب رکھیں، نہ ہی یوں رکھیں آپ اپنے پیٹوں کے ساتھ ملا لیں اور نہ ہی یوں رکھیں کہ اگلے کو تکلیف دے۔ مناسب طریقے سے رکھیں اور زمین سے اٹھی بھی ہونی چاہیے، زمین سے اٹھی بھی ہونی چاہیے اور مناسب رکھا جائے تاکہ دائیں اور بائیں والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ طریقہ انتہائی تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے اور نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ آپ کوہنیوں کو اتنا پھیلا دیں اور اس طریقے سے سجدہ ادا کریں، یہ طریقہ درست نہیں۔ دوسرا مسئلہ نماز کا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا بعض لوگوں کو، سب کو تو نہیں کہتے، بعض لوگوں کو، کہ وہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے، سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، یوں ذرا سا سیدھا وہاں پہ۔ اسی طرح سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو سجدے میں اٹھنے کے بعد بیٹھتے نہیں بلکہ رستے ہی سے دوبارہ واپس چلے جاتے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ رکوع میں گئے، اب رکوع سے بھی صحیح طرح اٹھے بھی نہیں، یوں ذرا سا سیدھا سجدے میں، سجدہ ایک کیا، ذرا سا تھوڑا اوپر ہوئے دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ کیا یہ اس سے نماز ہو جائے گی یا نماز فاسد ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ یہ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے لیے اٹھنا اور درمیان میں جو بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اور رکوع سے کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ کہہ سکے، اتنے دیر رکوع سے کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے اتنا وقت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے، سیدھا رکوع سے سیدھا سجدے میں ایک سجدہ دوسرا کیا، کوئی بیٹھنا نہیں ہے، تو یاد رکھیے اگر آپ یہ عمل جان بوجھ کر کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو نماز کا لوٹانا واجب ہے اور ضروری ہے۔ آپ کو دوبارہ نماز کا لوٹانا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور اگر سہون غلطی سے پتہ نہیں تھا یا کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے وہ واجبات کے چھوٹنے سے، کوئی واجب رہ جاتا ہے تو آپ نے یہ واجب چھوڑ دیا، جب واجب چھوڑ دیا تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو گیا اور ضروری ہو گیا۔ اس لیے اگر کوئی جان بوجھ کے یہ حرکت بار بار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز کا لوٹانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر غلطی سے ہو گیا، بھولے سے ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ واجب کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اس میں خصوصی طور پر خیال ہونا چاہیے۔ تیسرا ایک مسئلہ فقہی آخری، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو وہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں جا کر ان کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں،
زمین پہ نہیں رکھ کے اٹھے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہیں. یہ زمین کے اوپر پاؤں کو رکھنا یہ ضروری ہے سجدے کی حالت میں. اگر کسی نے دونوں پاؤں زمین سے اتنی دیر اٹھا لیے کہ جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 مرتبہ پڑھنے کی مقدار اگر سجدے کی حالت میں آپ نے دونوں پاؤں زمین سے یہ اوپر کھڑے رکھے تو نماز گئی آپ کی، نماز آپ کی فاسد ہو گئی. اب یہ نماز آپ کے لیے دوبارہ پڑھنا لازم ہے اور ضروری ہے. اس چیز کے اندر بھی بہت زیادہ کوتاہی ہوتی رہتی ہے. کئی دفعہ میری بھی نظر پڑی ہے لوگوں پر کہ وہ زمین سے دونوں پاؤں سجدے میں یوں کھڑا کر دیتے ہیں. تو 3 مرتبہ سبحان اللہ میں جتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اتنی دیر اگر پاؤں کھڑے ہو گئے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، آپ کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا. یہ 3 مسائل فقہی کے. امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں. تیسرا موضوع گزشتہ 2 مہینے ہو گئے غالباً، آداب معاشرت ہمارا چل رہا تھا. اس میں جو بنیادی چیزیں تھی آداب زندگی، وہ میں نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آداب ہیں. ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے، یار یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. اللہ نے عقل اور شعور اس کو دیا ہے، اور کچھ 2 مہینے میں نے بھی آپ کو موٹا موٹا سمجھا دیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسے تھی. کیونکہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی حدیث ہے کہ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کو پکڑنا کیا ہے؟ لازم ہے. تو میری سنت کو کیا کرو؟ تم لازم پکڑو. اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کہ میری ایک سنت پر عمل کرنا کب؟ جب میرے امت کے اندر کیا ہو؟ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاؤ، فتنہ فساد ہو. تو ایسی صورت میں جب کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں. 100 شہید یہ آسان بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. جان کا قربان کر دینا، جان دے دینا، پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 40 100 شہیدوں کے برابر. تو یہ جو آج کل دور چل رہا ہے فتنے فساد کا ہی دور ہے. دین پر لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین والوں کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیا سے کیا باتیں ہیں. اس دور میں اگر کوئی سنت پر عمل کر لیتا ہے تو 100 شہیدوں کے برابر اللہ ایک سنت پر اجر عطا فرما رہے ہیں. پھر اس سنت کے اندر جو سنت عادیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں، آپ سوتے کیسے، اٹھتے کیسے، لیٹتے کیسے، بیٹھتے کیسے، یہ ہے سنت عادیہ. اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، محبوب کی اداؤں کو اپنائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے. تو اللہ کے محبوب کی اداؤں کو جو اپنائے گا اس کو اللہ محبوب نہیں بنائے گا. ایسا ہی ہے نا، دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ گے تو اللہ تمہیں دیکھے گا یہ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا رہا ہے، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ سنت عادیہ کہلاتی ہیں. اٹھنا بیٹھنا سونا لیٹنا چلنا پھرنا، یہ ساری کہ آپ کا طریقہ کیا تھا. اس پر عمل کر لیا جائے تو بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت نصیب ہوگی. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر سکا تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں کیا، ہم اس کو مار نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، برا بلا نہیں کہہ سکتے، اس سے نہیں عمل ہوا، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے
دیکھیں ہم برادری کے رسم و رواج، معاشرے کے رسم و رواج، دائیں بائیں آگے پیچھے جو فضولیات ہیں اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مزے کی زندگی کیوں نہ ہو کہ جب انسان اللہ کے حبیب کی زندگی کو اپنائے تو وہ مزے کی زندگی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو جب ہم ان لوگوں کے دائیں بائیں خلاف شرع زندگی کو اپنا رہے ہیں تو رسول اللہ کی مبارک زندگی کو کیوں نہ اپنائیں؟ اس سنت پر میں انشاءاللہ مزید گفتگو بھی آگے کروں گا۔ اب امید ہے کہ آپ کو اس سنت کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی کیا فضیلت ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایک اس میں سے عرض کی دیتا ہوں، روزانہ ایک ہوگا، زیادہ نہیں، جیسے آداب ایک تھے اسی طرح یہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز فجر ادا کر لیا کرتے تھے تو آپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اشراق کے وقت تک۔ فجر پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے اور وہیں بیٹھ کر تسبیحات، ذکر و اذکار، جو بھی تلاوت وغیرہ تھی وہ آپ اسی جگہ پر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اشراق پڑھ لیتے تھے اور فرمایا کہ جو اس طرح کر لے تو اللہ جل مجدہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 2 مقبول، صرف 2 حجوں کا یا 2 عمروں کا ثواب نہیں، 2 مقبول قبول ہو چکے ہیں، مقبول 2 حجوں کا اور 2 مقبول عمروں کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سنت عادیہ۔ اب یہ آپ پر لازم اور فرض تو نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو آپ پکڑ لو کدھر جا رہے، اشراق تک کیوں نہیں بیٹھتے، نہیں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ یہ ہم ترغیب دے سکتے، جو ایسا کرے گا محبوب کے طریقے کو اپنائے گا تو اس کا بھی محبوب بن جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ فجر پڑھتے، فجر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتے جہاں پر آپ نے نماز ادا کی، ذکر و اذکار اپنے کرتے، معمولات کرتے، اور پھر اشراق کا وقت جب آتا تو اشراق کی نماز پڑھتے۔ فرمایا کہ اس کے پڑھنے پر اور یہ عمل کرنے پر اللہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اجر عطا فرماتے۔ وقت کتنا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے 20-25 منٹ ہی لگتے ہیں، اندازاً اتنا ہوتا ہے۔ 10-12 منٹ نماز کے بعد ہوتے ہیں، 15 منٹ، اور 10-12 منٹ اشراق جب سورج نکلتا ہے، تو کل ملا کے 20-25 منٹ بنتے ہیں۔ تو اتنا اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ حج اور عمرے کا تو اجر ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو زندگی ہے، یہ زندگی اپنانے سے اللہ کا محبوب بندہ یہ بن جائے گا انشاءاللہ۔